آج انشاءاللہ جگہ پر بات ہوگی۔ نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں خصوصی طور پر، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ساری روئے زمین پاک ہے تو وہ سجدہ گاہ ہے۔ لیکن وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی، اس کو آج سمجھیں گے ہم۔ سب سے پہلے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ قبرستان میں بعض لوگ قبرستان میں مسجد بنا لیتے ہیں، جی وہ بھی، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ چاہے مسجد کے دائیں قبر ہو، بائیں قبر ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، قبرستان میں اگر مسجد ہے تو بھی اس میں، ہاں ایک صورت میں قبرستان اور مسجد کی دیوار کے بیچ میں کوئی دیوار ہو یا کوئی راستہ ہو، کوئی اس کو الگ کرنے والی چیز ہو۔ نہیں مسجد کی دیوار ہے، ہماری بڑی دیوار ہے۔ قبرستان کی دیوار اور مسجد کی دیوار، اس کے بیچ میں کوئی چیز ہو، مسجد اور قبرستان کے بیچ میں کوئی چیز ہو، تو اگر ایسا نہیں ہے، قبرستان میں ہی مسجد بنائے ہیں، تو وہاں نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جی اب یہاں لوگ جو ہیں، وہ تو انبیاء کا مسئلہ تھا، یہاں پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، نام کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کو لوگ سجدے کر رہے ہیں اور ہم دیکھ کے خاموش ہیں۔ اس کی ممانعت میں ہمارے طرف سے ایک پائی برابر کی نفرت یا اس کے روکنے میں ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کرتے۔ بہت سارے کام ہیں روکنے کے، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم کو کیا غرض ہے؟ تو خیر، آج کل تو مزاریں نیلام بھی ہو رہی ہیں۔ ٹمکور کی دونوں مزاریں جو ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم نہیں، وہ اللہ اللہ سائیں والی اور جوڑی مزار، یہ دونوں جو ہیں وقف بورڈ والے نیلام کرتے ہیں۔ جو بڑی بولی لگاتا ہے اس کے حوالے سال میں اتنا دے دو، چاہے ایک حصے میں دو یا کنت میں دو، تو سودا ہو رہا ہے، بک رہے ہیں مزاریں، اور خریدنے والا مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو قبرستان میں، اچھا جنازے کی نماز بھی، پرسوں میں گیا تھا، وہاں بھی اس کا انتظام نہیں ہے۔ قبرستان ہی کے اندر جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک چیز جائز ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فراشہ تھی، حبشہ کی عورت، مسجد کو جھاڑو لگاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو راتوں رات دفن کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت دکھائی نہیں دی، آپ نے پوچھا، یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی جو مسجد کو جھاڑو لگاتی تھی، صاف کرتی تھی، وہ نہیں دکھ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، کہا کہ آپ لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ بتائے کیوں نہیں؟ چلو اب بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ جا کر کے قبر بتائے، یہی وہ قبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے اس کے لیے
غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہاں دو مسئلے معلوم ہو گئے. ایک، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں دفنائے ہوئے کی. جس کو دفنائے نہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے، نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً ثابت ہے. آپ نے فرمایا بھی نہیں، آپ نے کیا بھی نہیں. تو لہذا ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، اس پر نکیر کریں، اس کو پرہیز کریں. جہاں تک ہو سکے اسے مٹانے کی ذمہ داروں کا ذمہ ہے یہ کہ اسے روکے، یہیں سے جنازہ پڑھ کے لے کے جائیں. یا اگر دور ہے، لانا لے جانا وقت ہے، دقت والا مسئلہ ہے، تو قبرستان کے باہر نماز پڑھنے کا انتظام کر لیں. قبرستان کے باہر، قبرستان کے اندر جنازہ رکھ کر کے جنازے کی نماز بھی جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. جی ہاں، دعا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں ہاتھ اٹھا کر کے. بعض لوگ جو ہیں اپنے والد کے لیے، پورے قبرستان والوں کے لیے وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو بھی منع فرمایا ہے. صرف دعا کریں، آپ اپنی زبان سے ہونٹ ہلا کر کے زبان سے دعا کر لیں، آ جائیں. وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نہیں. البتہ آپ مسجد میں یا کسی اور جگہ پر اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ نبی سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ دعا کی درخواست کرتے، بسا اوقات آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کیے، اور بسا اوقات آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کیے. ہاتھ اونچے اٹھاتے تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو اتنا اونچا ہاتھ اٹھاتے کہ آپ چادر اوڑے ہوتے، آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دیتی تھی. اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے تھے. ہاتھ نیچے رہے تو نہیں دکھتا نا، تو آپ کے ہاتھ اونچے اٹھتے تھے. تو دوسری جگہوں پر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، قبرستان میں نہیں. تو نماز وہاں نہیں ہوتی. نمبر ایک کون ہے؟ کہاں نہیں ہوتی؟ قبرستان میں. اگر قبرستان میں مسجد ہے تب بھی نہیں ہوتی. ہاں، ایسی مسجد ہے جو قبرستان اور مسجد کے بیچ میں یا تو راستہ ہے یا کوئی دوسری دیوار ہے، پھر تو اس کا حکم الگ ہے. اب وہ قبرستان کے اندر کی مسجد نہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا. اگر کہیں قبروں پر، قبر کے اوپر مسجد بنا دیے. آپ لوگ اگر عرسی کرے جاتے ہیں تو وہاں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں تو کوئی مزار ہے ہی نہیں. پتھر میں کیا مزار بنائیں گے؟ نصیب جی ہے نہیں ہے. لیکن مزاروں کے پاس مسجدیں بنا لیے گئے ہیں. بازو ہے قبر، ادھر مسجد ہے، وہاں بھی نہیں. اسی طرح ہے جس طرح آپ جانور لے جا کر کے کسی قبر کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کریں گے، تب بھی کیوں؟ وہاں لے کر گئے ہیں جس کا احترام آپ کے دل میں ہے، جسے آپ کو سمجھتے ہیں، ول پاور والا سمجھتے ہیں، وہاں لے کر گئے. اللہ کے نام پہ بھی اگر ذبح کریں گے جائز نہیں. اس جگہ پہ، استھان جسے کہتے ہیں. جی ہاں. نمبر دو، حمام میں نماز نہیں ہوتی. حمام میں نماز دو وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں. یا تو کسی کا حمام بہت بڑا ہوتا ہے. میں ٹمکور ہی میں کسی کے گھر گیا تھا. غسل خانہ تو تھوڑا سا ہی ہے لیکن بہت بڑا حمام ہے. میں نے پوچھا بھی ان سے، یہ 10 اور 10 سے زیادہ ہے، اتنا بڑا حمام کیا کاہے کے لیے ہے؟ بولے غسل خانہ تو ہے، ضرورت پر کوئی کام کاج ہو جائے یا 2-4 آدمی نہانے والے ہوں تو بالٹیوں میں پانی لے کر کے نہا لیں یا کچھ بھی. تو اگر وہ سوکھا ہے، لوگ آ گئے ہیں، ایک جگہ اچھی ہے یہاں بھی نماز پڑھ لیں گے، تو حمام میں نہیں ہوتی. یا پھر اتنے چھوٹے گھر ہیں کہ وہیں پر نہا دھو لیتے ہیں، وہیں پر پکا لیتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، تب بھی نہیں.
ایسے بھی گھر ہیں، بامبے میں ہیں ایسے گھر، بالکل مختصر ہوتے ہیں، کھولی جسے کہتے ہیں، میرے خیال سے 6-7 اور ایسے 5، یہ ایک ان کا کمرہ ہے، اور اسی میں ایک جگہ پر اسٹو رکھ کے پکا لیتے ہیں، اور اسی کونے میں نہا دھو لیتے ہیں، اس طرف جو ہے کھٹیا رہتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بامبے میں ایسے بہت سے ہیں۔ تو حمام میں نماز نہیں ہوتی، جہاں غسل کیا جاتا ہے اس جگہ پر نماز نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اونٹ باندھتے ہیں، اونٹ باندھتے ہیں، وہاں نماز نہ پڑھی جائے، اگرچہ جگہ پاک ہے، اگرچہ جگہ پاک ہے، لیکن اگر اس کا آپ نے کمپاؤنڈ کیا ہے، اس کے اندر اونٹ باندھنے کی جگہ بول کر اس کو آپ نے لمیٹڈ کیا ہے، ایک جگہ باندھتے ہیں باقی جگہ پاک صاف ہے، تب بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہاں نماز پڑھنے سے۔ البتہ جہاں بکریاں باندھتے ہیں وہ جگہ اگر پاک صاف ہے وہاں نماز ہو سکتی ہے، اونٹ جہاں باندھتے ہیں وہاں نہیں۔ اچھا، نمبر 4، ایسی جگہ جہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، ایسی جگہ شیطان کا بسیرا کہاں ہوتا ہے؟ ٹاکس، شراب خانے، زنا کے اڈے، یا شیطان میں کیا فرشتے رہتے ہیں؟ کون رہتے بھائی؟ تو پھر اس میں بولنے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ ایسے جگہوں پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ مثلا تھیٹر ہے، یہ تھیٹر ادھر ہے، ہال یہاں جگہ ہے، خالی جگہ ہے، یہاں پڑھ لیجیے نماز، یہاں وہ مسلمان آئے تو نماز پڑھنے کا رہا تو پڑھ لینے کر کو ہمیں یہاں الگ بنا کو رکھی، یہاں نماز پڑھے جا۔ جس جگہ پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، ممنوع کام جہاں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جگہ پاک ہو، جگہ ہو، تب بھی نماز نہیں، حمام میں نہیں، قبرستان میں نہیں، اور شیطان کا جہاں بسیرا ہوتا ہے، نیچے زنا خانے کا اڈا ہے، اوپر گھر ہے، وہاں نماز نہیں پڑھیں گے آپ؟ جی بالکل بھی نہیں۔ شراب کی دکان ہے، اوپر آپ کا گھر ہے، وہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ بس وہاں رہے ہیں جہاں شیطان کا قبضہ ہے، جہاں ممنوع کام ہوتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر نماز نہیں ہوتی۔ ان گھر والوں کو باہر نماز پڑھنا چاہیے، وہ جگہ سے ہٹ کر کے۔ ایک مرتبہ خیبر سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیے، پڑاؤ ڈال دیے مطلب رک گئے، اور حضرت بلال سے فرمایا ہم لوگ آرام کرتے ہیں، تم جو ہے دیکھ بھالی کرو، اور فجر کو نماز کو اٹھا دینا، بعد میں تم آرام کر لینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو منظور کر لیا، رات بھر وہ عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے، اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتے، ایک چکر لگاتے قافلے کی، پھر آ کر نماز میں کھڑے ہوتے، کبھی ادھر نماز پڑھتے، کبھی ادھر نماز پڑھتے۔ رات تو بتانا تھا، عبادت میں بتا دیے۔ آخر میں ان کی جو سواری تھی اسی سواری کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ کتنا سوئے؟ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد سورج جب نکل گیا، پہلے جاگنے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھنے کے بعد فرمایا بلال یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آنکھ لگ گئی جو میرے بس میں نہیں ہے۔ نیند ہمارے بس میں ہے کیا؟ نہ سونا ہمارے بس میں ہے، نہ جاگنا ہمارے بس میں ہے، سمجھے؟ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو گولی کھا کر سونے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کے 10-12 ٹرک چلتے ہیں نا، وہ گولیاں کھا کے سوتا ہے تب بھی نیند نہیں آتی، رات بھر فون میں لگا رہتا ہے، کہاں پہنچا، کیا حال ہے، ٹھوکا تو نہیں کہیں؟ جی یہ حالت ہے۔ اللہ دولت دیتا ہے تو سکون چھین لیتا ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ تو گولیاں کھا کر کے بھی نیند نہیں آتی، اور جاگنے کے لیے
چاہے جتنی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ اٹھائے نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے نیند کو کیا فرمایا؟ اخت الموت، موت کی بہن ہے۔ جی ہاں، اب موت سے کون اٹھائے؟ اللہ اٹھائے۔ اب یہ اس کی بہن ہے۔ جی ہاں، سوئے ہوئے انسان میں اور مردے میں کوئی زیادہ فرق نہیں، اتنا کہ یہ پھر جاگ جاتا ہے اللہ کے جگانے سے، اور مردہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو، ہم لوگ آگے چلیں گے، اٹھاؤ اپنی سواریوں کو، اس جگہ کو چھوڑو، کچھ آگے چلو۔ آگے جا کر کے وہاں پھر قیام کیے، وہاں نماز پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل جاتے؟ کہا نہیں، وہ شیطان کا بسیرا ہے وہاں، شیطان نے سب کو سلایا، شیطان نے سب کو سلایا، حتیٰ کہ جس کو ذمہ داری دی تھی اس کو بھی سلا دیا، اس جگہ میں ہم کو نہیں رہنا ہے، چلو اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسی مسجد جہاں سے اسلام کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا اسلام کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جیسے قادیانیوں کی مسجد، اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، ان کی مسجدوں میں نماز ہوتی نہیں۔ اچھا، وہ مسجدیں جہاں پورے فاتحہ ہوتے ہیں، 11ویں ہوتی ہے، 12ویں ہوتی ہے، مولود ہوتے ہیں، آپ کیرلا شاید نہیں گئے ہوں، آپ جا کر کے دیکھیں، رات کے 11 بجے مولود پڑھتے ہیں، دف بجا کر کے، مسجد کو سارا لائٹ بند کر کے، دروازے بند کر کے یا غوث شعین للہ مارتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ تو جہاں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ مسجد زرار کے حکم میں ہے۔ مسجد زرار بنائی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا، لوگ تم کو وہاں نماز پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ دشمنوں کی مسجد ہے، اسلام کے دشمنوں کو رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مسجد ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو، حالانکہ افتتاح کرنا تھا آپ کو، آپ وعدہ کر کے گئے تھے میں جا رہا ہوں، واپسی میں آ کر نماز پڑھاؤں گا، اس بیچ میں اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ مسجد آپ کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، وجہ اسلام کے خلاف وہاں کارروائی ہونی، تو ایسے مسجدوں میں بھی نماز نہیں ہوتی، یہ مسجد زرار کے حکم میں ہے۔ اچھا، ایسی جگہ جو کافروں کی ہے، ایک باغ ہے، آپ سفر میں جا رہے تھے، باغ دکھا، پانی دکھا، وضو کی سہولت دکھی اور جگہ بھی پاک دکھی، چلو بھی گاڑی ٹھہراؤ نماز پڑھ لیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لنگایت کا باغ ہے، یا گوڑا کا باغ ہے، یہ کسی غیر مسلم مشرک کا باغ ہے۔ جب تک آپ اس سے اجازت نہیں لیتے آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ اجازت دے دے تو پڑھ لیں، وہ ملکیت اس کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے ساری زمین کو کیا بنایا؟ کس کے لیے؟ اور ان کی امت کے لیے۔ جی ہاں، تو اس اعتبار سے صرف اجازت اس لیے لینا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو حالت نماز میں کچھ تنگ کرے، یا پھر یہ رائے قائم کر لے کہ مسلمان جو ہے کہیں بھی جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کی پراپرٹی میں آ کر کے، اس طرح سے نہ سوچے، اخلاقاً اجازت لے لے اور نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کی جگہ ہے تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ خود بھی نماز پڑھنے والا ہے، وہ خود بھی نماز پڑھنے والا ہے۔ ہاں، اگر تالا اولا ڈال کے رکھا ہے تو پھر احتیاط کرنا ہے، تالا وغیرہ توڑ کر کے جانا، ہمیں نماز پڑھ رہی کر کو بول کے، یہ سب زیادتی ہے، سمجھ رہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔
راستے میں پڑے دوسرا آپ ٹھوک دیتے ہیں. وہی بول رہا ہوں جہاں جگہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے نماز پڑھنے سے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے پلیٹ فارم پہ تبلیغی جماعت کے حضرات جو ہیں پلیٹ فارم ہی پہ نماز شروع کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں اگر جگہ پاک ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اجازت ضروری ہے. اس لیے نہیں لیتے، یہ غلط ہے نا، کیونکہ وہ ایک کی جگہ نہیں ہے. اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن ساروجانک ہے، وہ سب کے لیے ہے. لیکن کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ اسٹیشن ماسٹر کا. اس سے آپ کہہ لیں ہم یہاں تھوڑی دیر نماز پڑھ لیتے ہیں. اسلام کہیں بھی اخلاق سے ہٹنے کا حکم نہیں دیتا. پھر آپ پڑھیں اے جگہ پاک ہے جھٹکو کھڑے ہو جاؤ، یہ غلط. اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کی جگہ نہیں ہے، اور دوسرا کسی ایک انسان کی جگہ نہیں ہے. کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی آپ کے سامنے آ جا سکتا ہے. بہت سی شکلیں ہیں. چھٹی چیز، مسجد میں ستون ہوتے ہیں، ہم پلروں کے بیچ میں نماز نہیں، جماعت نہیں. وہاں سے وہاں تک جماعت، پھر ایک پلر، یہاں سے یہاں تک جماعت، پھر ایک پلر، یہاں سے وہاں تک جماعت، پھر ایک پلر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جماعت کو منقطع کرنے والی چیز ہے، یا تو اس سے آگے پڑھو یا اس سے پیچھے. جماعت میں کسی قسم کا کٹاؤ نہیں ہونا. البتہ امام وہاں کھڑے ہو کر کے دو ستونوں کے بیچ میں امام نماز پڑھا سکتا ہے. اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے ستونوں کے بیچ میں. بعض مسجدوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے ستون ہوتے ہیں، لوہے کے راڈ ڈالے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں بھی نہیں، کیونکہ وہ فصل کر رہا ہے جماعت کو، وہ خام جو ہے توڑ رہا ہے. اس کا بھی لحاظ رکھیں. بعض پرانی مسجدیں ہیں جیسے سیرنگ پٹن کی مسجد اعلیٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہ 5-5 فٹ چوڑے پلر ہیں، دیکھے ہوں گے آپ لوگ، بڑے بڑے پلر ہیں. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. تو وہاں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عذر ہے، مجبوری ہے. اور دوسری جگہوں پر بھی لوگ زیادہ ہیں، اب یہ مسئلہ وہاں کام نہیں کرتا. اس وقت جو ہے جی کھڑتے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں، پوری بات ہوئی نہیں میری. لوگ زیادہ ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ کام نہیں کرتا. بولے نا جی. اگر جگہ ہے تو دو خاموں کے بیچ میں جماعت نہیں بنا سکتے، اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اور عذر کے ٹائم پر پھر تو مردار بھی حلال ہے، عذر میں ہر چیز جائز ہے. ایک اور غلطی ہمارے سے ہوتی ہے، نماز کی جگہ خاص کرنا. ہٹو جی وہاں. اکثر مسجدوں میں آپ دیکھے ہوں گے ٹوال ڈلا رہتا ہے. کس کا؟ تو حاجی صاحب آتے ہیں، حاجی صاحب کی جگہ. دوسرے کون بھی پڑے سر کا نہیں وہاں. انہوں نہیں رہے تو بھی ان کا ٹوال وہاں ڈال کو رہتے. دیکھیں آپ لوگ میں سے کوئی نہیں دیکھیں نا، میں تو کئی جگہ دیکھا ہوں. وہ ان کی جگہ خاص ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا سجدے مختلف کرو، جگہ کو خاص مت کرو. ایک ہی جگہ کیا سجدہ کرو گے؟ مسجد کے اللہ کے گھر میں وہاں بھی سجدہ کرو، یہاں بھی کرو، وہاں بھی کرو. ساری جگہ آپ کے لیے گواہی دینے والے ہو جائے. یہ ہوگی بات. اچھا، نمبر 9، بغیر سترے کے نماز پڑھنا. یہ غلطی تو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے بستر ہی کو سترا بناتے تھے آگے رکھ کر کے. میدان میں ہے آپ، جنگل میں، وہاں بھی سترا لازم ہے. اس کے عوض میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بغیر سترے کے آپ نماز پڑھیں گے تو شیطان آسانی سے بہکا لے گا. تو نماز پڑھنے کی جگہوں میں غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بغیر سترے کے نماز پڑھنا.
کچھ بھی. اور سترا کتنا ہونا بعض لوگ رحال رکھ لیتے ہیں. سترا ہونا یہ انگلی سے یہ کونی تک. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ، 2 ہو، 2.25 ہو، کسی میں اونچے لمبے آدمی کا 2 سے زائد ہو. سوال وہ ایک ہاتھ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی کا کجاوا نکال کر سامنے رکھتے تھے. اکثر لوگ بیچ میں یہاں وہاں جہاں دل میں آیا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے. آگے آ جاؤ، سنت بھی پڑھنا ہے آگے پڑھو، یا کسی آدمی کے پیچھے پڑھو، یا کرسی وغیرہ ہے اس کو رکھ کے. سترا بہرحال ہونا چاہیے، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں، اس کا خیال رکھو. ہماری مسجد میں ہو یا کسی اور مسجد میں، اس کو ذہن میں رکھیں. آپ مسجد کا پلر ہے تو پلر کو سترا بنا کر کے آپ نماز. اور ایک مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے. یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرنا تو ٹھیکری رکھتے ہیں. کہاں کی؟ جی ہم کہیں نہیں سجدہ کرتے. انڈیا میں بھی کریں گے تو مٹی کربلا کی ہی رہیں گی. یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اس قسم کے ناٹک آنے سے پہلے دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کے زمانے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وتچ نہیں ورضیت لکم الاسلام دینا. میں راضی بھی ہوں. اللہ فرماتا ہے اس دین سے میں راضی ہو گیا. تو اس وقت کہاں کا کربلا تھا، کہاں کے حسین تھے اور کہاں کی ٹھیکری تھی؟ وہ تو بچے تھے جب، ہے نا، شہادت تو بعد میں ہوئی. تو یہ دین میں نئی چیزیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض لوگ جہاں شیعہ لوگوں کی مسجد ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی کر لیتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. بہرحال ایک علمی طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی غلط ہے. جی ابھی بولے جہاں دین کے خلاف کام ہوتا ہے وہاں نماز نہیں. ہاں لا الہ الا اللہ علی وصی اللہ نبی رسول اللہ. اذان سنی ان کی آپ نے کبھی؟ پھر جس اذان کو اللہ کے رسول نے بلال سے کہا چڑھو کعبے کے اوپر اور اذان دو، وہ اذان نہیں دیتے. وہ ان کی اذان آپ سنو، نیٹ میں سنو، ابھی فون میں لگا کر کے، لا الہ الا اللہ علی وصی اللہ نبی رسول اللہ. نبی رسول ہے لیکن اللہ کی طرف سے جو وصیت ہوئی وہ علی ہے. تو اس میں جبریل بھی دھوکے باز، اللہ کے رسول بھی جھوٹے معاذ اللہ. یہ ساری چیزیں لازم آتی ہیں. ان کا عقیدہ ہی سے نہیں ہے، وہاں جا کر کے آپ کیا نماز پڑھیں؟ خیر یہ کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے ذکر کیا.